شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں اور نہ ہی پانی پئیں، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو وہ مانگے گا وہ پائے گا۔ روزانہ ادرک کا ایک ٹکڑا کھا لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ ناظرین، چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ ناظرین، رشتوں کی بنیادیں احساس کرنا ہے، اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ دہی میں بادام پیس کر اس بغول میں ملا کر کھا لیں، بڑھاپا غائب ہو جائے گا، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور معدہ صاف ہوگا۔ ناظرین، لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑ جاتے ہیں یا سر کی رگیں نظر آتی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچا کرو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ ناظرین، جو روزانہ 25 منٹ پیدل واک کر لیتا ہے وہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جسم کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کا کھا لیں۔ ناظرین، جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ زعفران کے پھول کو پانی میں گھول کر پی لو، گھٹنوں پٹھوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ ناظرین، ہونٹ پھٹ جاتے ہوں تو اس کے لیے گائے کا ٹھنڈا دودھ پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگائیں۔ ناظرین، پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سونے سے کچھ دیر پہلے
گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود بھی نہ ہوں۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہے گا۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جلد نکھرنے لگتی ہے۔ جو انسان گائے کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، الٹا سونے کی عادت ترک کر دیں، ورنہ دل کی دھڑکن رکنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کو کپڑے سے رگڑیں تو اس سے زنگ صاف ہو جائے گا۔ اگر اپنی قوت بہا میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت بہا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بے چینی اور اداسی سے بچنا ہے تو وقت پر سویا کریں۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار جھپکایا کریں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، کھٹی چیزیں کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، نیم کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابالیں، پھر اس ابلے ہوئے پانی کو پی لیں، اس سے آپ کے چہرے پر دلکشی بڑھتی ہے۔ نہار منہ بچے کو کھجور کھلا دیا کریں، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو پانی پئیں، غصہ دور ہو جائے گا۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے بال دھو لیں۔ اس طرح کرنے سے بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، زیادہ نمک بدن پر الرجی کا سبب بنتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو تو گائے کا دودھ لگائیں، سفید ہو جائیں گے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنا جگر کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ فارمی مرغی کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گیس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تھکاوٹ اور بے چینی کی صورت میں ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، مسواک کرنے سے معدہ عمر بھر ٹھیک رہتا ہے اور دانت کمزور نہیں ہوتے۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خواب میں گندم دیکھنا رزق میں اضافہ ہونے کی علامت ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، کھجور اور کشمش۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے
تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔